علم ہو اور تربیت نہ ہو تو علم نافع نہیں ہو پاتا۔ علم نافع تب ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ اور محض مکتب بھیج دینے سے، مدرسہ بھیج دینے سے والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے مکتب میں بھیج دیا بچے کو اور 22 گھنٹہ آپ کے پاس ہے۔ اس 22 گھنٹے میں آپ کی ذمہ داری بالکل ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب والدین کی دعا کی تعلیم فرمائی قرآن میں تو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ایسے دعا کرو کہ میرے رب میرے والدین پر اس طرح رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ رحمت کی کیفیت کو تربیت کی کیفیت کے ساتھ مقید فرمایا کہ جب نماز میں آپ کا بچہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر ایسی رحمت نازل فرما، ایسا رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ یہی بچپن ہے جس میں تربیت کی جاتی ہے، لیکن تربیت کے نام پر ہم صرف نصیحت کرتے ہیں۔ تربیت اور نصیحت میں فرق ہے۔ ہم تربیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 لسٹ بنائی ہیں، ایک ڈوز کی ہے، ایک دوسری ڈونٹس کی ہے، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ جب بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب بچہ چوری کی طرف راغب ہوتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں چوری نہیں کرنی چاہیے۔ جب بچہ نماز چھوڑتا ہے تو اس سے کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں روزے رکھنے چاہیے۔ جب ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ مگر یہ سب نصیحت ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر جو بول رہے ہیں یہ سب نصیحت ہے، لیکن والدین کو تربیت کرنی ہے، اساتذہ کو تربیت کرنی ہے۔ اساتذہ کو والدین سے بڑا درجہ اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ علم کے ذریعے اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہیں، اور والدین سے کمپیریزن اس لیے کیا گیا کہ والدین کا کام بھی تربیت ہے نہ کہ نصیحت۔ کسی چیز کے بارے میں بتا دینا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے بدل لینا۔